بسم الله الرحمن الرحيم. کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نوجوان نسل ہوتی ہے. سونا چاندی، آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے. جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے. گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو چار پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے. جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت سوال سے بچا نہیں سکتی. جس قوم کے نوجوان میں صرف دو باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے. میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے. جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی، اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے. موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے. اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی. اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے. اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے. یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی. ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں. ایویں مولوی ڈرائی جان دین، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو. یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا. جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے. لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، وہ سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے. انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس. یہ سارے کمزور ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا. ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا. ان کو دیکھتا ہوں، ان کو نہیں دیکھتا ہوں. اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں. اب میری سن رہے ہو. یہاں 3 بولے، اب نہیں سن سکتے ہو. انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں. میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسے نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے. محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں. 2 چیزیں،
عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا۔ زمین پر پاؤں ہے اور جنت ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر سات سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو۔ اس کی دیوار میں ایک سوئی کے لاکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھیں کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھٹے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی. اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو. کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا. یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا. الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت. پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا. کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا. اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے میں تو پتہ کوئی نہیں، مجھے میں تو خبر کوئی نہیں لگی. ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. وہ بداندیش کے دل میں گھر گھٹنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے. ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ. ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا. یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے. چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے.
آج فیصلہ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت کی چھوٹی جی ہے، تم چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھوس بات ہوتی لکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، کہ اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات تو دیوار پہ مار دو، مٹی اچ دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا عیب سنوں، میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور
ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے، کس جہان کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت فاذا البحار فجرت فاذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنت کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت فاذا الوحوش حشرت فاذا البحار سجرت فاذا النفوس زلزلت فاذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فاذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت فاذا الجحيم سعرت فاذا الجنة أزلفت، قیامت، اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے، کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا،
اور یہ بھی ہمارے ذمے ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جاننا بھی ضروری تھا. اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندا، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے اے ایمان والو. میرے اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو. یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اور اللہ کا ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھ رہے ہو، میری اتنے ایمان لو. ان سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تمہارے روز صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں. میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب. یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے. اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس. ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا. جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں. یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں. میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے رزق وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق آسمانوں پر ہے. اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی. آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند برزے، سمندروں میں آگ. آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں. آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا. ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ. پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے. گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی. بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا. وہ بچہ پیچھے جائے، کدھر جائے؟ بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد ہو گیا، یہ دکان پڑی ہے، کدھر گیا؟ یہ عادت میرے نبی نے بتایا کہ تمہیں کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گن رہا ہوگا دینے کو. یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے. زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی اور پرندے
سورج چاند ستارے سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا ادھر جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے؟ کہا آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے؟ کہلا امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائیں۔ یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام۔ ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے۔ یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ہاں، پہلے آسمان پہ مور، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ مور۔ پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت کون باقی ہے؟ اللہ تو سارا دیکھ رہے کون باقی۔ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم۔ میرا اللہ کہے گا فقد قتلت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ ہاں، اجل ہی نے چھوڑا اور کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تن ہے، کہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر یہ دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نپکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شجر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آب دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لار چلے گا بنجارا۔ ہاں، عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہوں، لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے کر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاب ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں۔ عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اللہ میرے اقبال کی خبر روشن کرے۔ میں نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہاں، جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟
کہے گا عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں. اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں. کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان. اسرافیل، اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے. تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے. اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل دی باری آ ہوں ٹنگا انجن ہو رہی ہیں. سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مروں گے. تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے. وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. تو اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، مریا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل چیخ مارے گا. زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا. اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے ساتوں آسمان زمین پھٹ جاتے. ایسی چیخ ماری. اس کے بعد سنو میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. دوبارہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے اڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم اٹھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے. تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی بٹھا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم. ہائے میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. پڑھ تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ہاں ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے ہر چیز میری نوٹ کر دی. کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں میرے نبی
سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ ہاں یاد رکھیں. ایک وقت ایسا تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اپنے بارے میں نہیں فرما رہے لوگ، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا. جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے. یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبد الرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے. پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیت خوضت وانعمت علی ماذا صنعت فیها. طارق جمیل تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لاؤ کیا ہے. بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسما آ جائے، خدیجہ آ جائے. ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہے کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا. حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا. تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو. ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہذا ان کا ترازو نہیں ہے. ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا. اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے. اس کو تولو. اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان، یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ. لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا. کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے تاب سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا، یوں سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا تو اس پر ایک اعلان ہو گیا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسر بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. اللہ پولیس سے فرمائے گا خذوہ، ہتھکڑی ڈال دو، پکڑو. ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہ ہتھکڑی ڈالتی ہے. اللہ کے پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے
مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گئے، یہاں سے پکڑے گئے اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور، اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالوں، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ اتنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا ہو ڈرے ڈرے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہنم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، خش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں۔ ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو، ہائے میں قربان جم، بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا۔ اور اگر اس کے وزن بڑھ گیا، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا، ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے، جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جا سا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو مرنے والا ہو جائے گا۔ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائیڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا، ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ۔ پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے، جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا؟ تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا
ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے ہیں ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو. اس کے ہاتھ میں گو نعرہ لگائے. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یہ نعرے نہیں نکلتے ہم لوگ، تو وہ کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا، دوسرے کیوں، وہ کہے گا اقرؤوا کتاب، اے میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال. میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا. کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے. ساری دنیا سے اسلام ہٹ جائے، اللہ نہ کرے. ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں، سارے معاف کروں. میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا. دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں. غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو.
جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا. جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ جی، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا. تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا. دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے. اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے. چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی. میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی، اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے. کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی. شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل 10 سال کے بعد عوام کی ہر لڑکی کہتی ہے ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب. میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ان کے گھروں میں عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے. جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دے. غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کینیڈا میں ہماری جماعت گئی تھی. وہاں ایک کرنل امیر الدین صاحب ہے، ہندوستان کے ہیں لیکن وہیں آباد ہے. تو ڈانویر میں ایک کلب مسلمان کا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا، وہ وہاں گشت میں گئے. بوڑھے آدمی تھے اس لیے ان کو وہاں بھیجا. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایک لڑکی سٹیج کے اوپر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، یعنی ساز. اور دیکھنے والے کون تھے؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے، عرب شراب پی رہے تھے. اور یہ ہمارے کرنل امیر الدین صاحب تھے. بڑے رعبدار آدمی تھے، اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی پھیلی ہوئی، اور فوجی بھی رہے تھے. تو انہوں نے جا کر ایک دم زور سے ڈانٹا تو وہ لڑکی بھی چھپ گئی اور ناچ بھی رک گیا. جو شراب پی رہے تھے وہ ایک دفعہ ہل گئے. ان کی رعبدار شخصیت کیا بات ہے. بات تو سنو میری. ان کو دعوت دی اور جب وہ دعوت دینے لگے تو وہ لڑکی چپکے چپکے اسٹیج سے اتری اور مینا پوش جو ہوٹل میں ہوتے ہیں وہ اتار کر اس نے اپنے اوپر باندھ لیے، نیچے بھی اوپر بھی، اور اپنا جسم ایسے چھپا لیا. انہوں نے دعوت دی، ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو سارے شراب میں پڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے پیچھے لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی ہے.
वो पीछे से बोली कि जो बात आपने समझाई वो मुझे समझ आ गई, इनको नहीं आई। आप मुझे बताए मैं क्या करूं, मैं ये जिंदगी चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटी हम कलिमा पढ़ने को कहते हैं। उसने कहा मुझे पढ़ा दो। तो वहीं उन्होंने उसे कलमा पढ़ा दिया। साथ ही कहने लगी मेरा खाविल जो ड्रम बजा रहा था उसको भी कलिमा पढ़ाओ। दोनों मियाँ बीवी ने कलिमा पढ़ा। अब हमें क्या करना है? कहने लगे कि हमारी जमात यही है, 3 दिन हमारे पास आती रहो, हम बताते रहेंगे। दोनों मियाँ बीवी आते रहे और कर्नल साहब उनको बताते रहे। फिर जब वापस जाने लगे तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया और डानवीर में इस्लामिक सेंटर का पता भी दे दिया कि जब कोई ज़रूरत पड़े तो हमसे राब्ता कर लेना। 2 महीने बाद लड़की का फ़ोन आया, टोरंटो में थे। हेलो मिस्टर कर्नल अमीरुद्दीन, मेरा ख्याल है वो डांसर है जिसके साथ डानवीर में बातचीत हुई थी। हाँ मैं वही हूँ, क्या हुआ? कहा एक मसला पेश आ गया है। क्या मसला पेश आया है? कहने लगी बहुत ज़बरदस्त मसला है, बताओ तो सही क्या हुआ? तो कहती है कि जब मैं नाचती थी तो एक रात का $500 लेती थी, यानी 30,000 रुपये एक रात का लेती थी। और अब जब मैं इस्लाम में आई तो पता चला इस्लाम तो औरत को बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं देता। तो अब मैंने अपने खाविन से कहा कि अब तू कमा, मैं घर में हूँ। तो उसको और तो कोई काम नहीं आया। उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। उसको $40 रोज़ मिलते थे। उसको $40 रोज़ मिलते हैं, यानी 3,000 रुपये रोज़ाना। वो कहाँ पर आ गई थी? तकरीबन 3,000 रुपये पर आ गई। 27,000 रुपये एक दिन की आमदनी घट गई तो मेरा घर बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई। हमारा एक छोटा सा किराए का मकान है, उसमें रहते हैं, 2 कमरे हैं। आपने कहा था कि हम औरों को जाकर इस्लाम की दावत दिया करें। रिश्तेदारों को दावत देना तो मुसलमान मर्दों का काम है, औरतों का भी है। कहने लगी मैं और मियाँ दोनों बस में जा रहे थे। बस के पीछे टैग को मैंने पकड़ा हुआ था तो एक जगह बस को ब्रेक लगी। मुझे झटका लगा, मेरे जो कुर्ते के आस्तीन है ये पीछे हटा और मेरे बाजू का चौथाई हिस्सा नंगा हो गया। तो इस पर मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी, ये कहकर टेलीफोन पर रोना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीने पहले वो लड़की औरत के लिए जिल्लत का सामान थी और सिर्फ 2 महीने बाद इस पर रो रही है कि मेरे बाजू का चौथाई हिस्सा नंगा हो गया। हमारी पाकिस्तान की औरत के बाजू नंगे होते चले जा रहे हैं और वो पूरी नंगी होने से इधर आई तो चौथाई बाजू गलती से उसका हटा। मैं दोज़खी तो नहीं हो गई, रो पड़ी। मेरे भाइयों और बहनों, ये तबलीग का काम है जो ऐसी फहशा को ऐसा वली बना दे। बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन दुनिया दारुल असबाब है, इससे होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटी ऐसी गम की बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला बहुत करीम और रहीम है, बहुत मेहरबान है। तुम गम न करो, ये तो गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं हुआ है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इसकी माफ़ी रखी है कि अगर गलती से हो जाए तो इसका इजाला हो जाएगा। जमातों में निकल कर ये सिफात सीखे जो मुख्तसर मैंने अपनी खिदमत में पेश की है, जिनके लिए बगैर न मर्द बन सकता है, न औरत बन सकती है। यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले मर्द, ना अल्लाह को राज़ी करने वाली औरतें। लोगों को सामने रखकर ज़िंदगी न गुजारे। हमारी औरतों के लिए नमूना आज भी औरतें नहीं हैं। हमारी औरतों नमूना अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है, अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा है। आज की औरतें हमारी औरतों के लिए नमूना नहीं है।